اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ معزز ناظرین، ہم آج جس کتاب کا ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اے لانگ واک ٹو فریڈم، جو کہ آٹو بایوگرافی ہے ایک گریٹ فریڈم فائٹر نیلسن منڈیلا کی۔ معزز ناظرین، میں جس بک کا ریویو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ترجمہ کیا خالد محمود خان نے، اور آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ جناب والا، یوں تو ہر قائد منفرد حیثیت رکھتا ہے اور دنیا تاریخ میں دیگر قائدین سے مختلف ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود کم و بیش تمام قائدین کا قریباً ایک ہی نسب العین ہوتا ہے، جیسے کہ آزادی، عوامی فلاح، اصلاحی و انقلابی اقدامات، معاشی اور سیاسی نظام میں تبدیلیاں وغیرہ۔ نیلسن منڈیلا سابق صدر جمہوریہ جنوبی افریقہ، تاریخ انسانی اور قیادت کا عظیم الشان باب ہیں۔ ان کی جدوجہد کم و بیش 70 سالہ تاریخ پر محیط ہے، جس کے مضمرات اور نتائج کے اثرات آئندہ کئی صدیوں تک مختلف علاقوں اور قوموں پر اثر انداز ہوں گے۔ جناب والا، رنگ کی بنیاد پر نسلی امتیاز اور حقوق کا تعین اصول ریاست و سیاست کا سیاہ ترین باب ہے۔ نسلی امتیاز کے قہر و استبداد کا اندازہ اس مثال سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ جنوبی افریقہ کے کثیر النسلی معاشرہ میں مختلف رنگوں کے والدین کے ہاں اگر مختلف رنگ کے بچے پیدا ہوتے تو ریاست ان کے حقوق کا تعین ان کے رنگ کے حوالے سے کرتی تھی۔ نیلسن منڈیلا کی خود نوشت سوانح عمری اسی قسم کے احمقانہ جبر کا وسیع منظرنامہ پیش کرتی ہے۔ جناب والا، اس کا نام نیلسن منڈیلا نہیں تھا، اس کے باپ نے اس کا نام رولی لاہلا رکھا تھا، جس کا مطلب ہے ٹربل میکر، مشکلات پیدا کرنے والا انسان۔ لیکن جب اس کی عمر 7 سال ہوئی تو اس کی اسکول ٹیچر نے اس کو ایک اور نام، ایک کرسچن نام سے نوازا جو کہ نیلسن تھا۔ منڈیلا کا ایک تیسرا نام بھی تھا جو اسے خاندان کی طرف سے وراثت میں ملا تھا، مادیبا۔ خاندان میں وراثت کے علاوہ ساتھ ساتھ اسے ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ بھی اسے وراثت میں ہی اس کے باپ سے ملا تھا۔ منڈیلا ابھی بہت چھوٹا تھا جب اس کے باپ کو برطانوی مجسٹریٹ نے جانور گم ہو جانے کے مقدمے میں طلب کر لیا، لیکن اس کا باپ، منڈیلا کا باپ، ایک جاگیردار اور اڑیل انسان تھا، لہٰذا اس نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اب اس انکار کے نتیجے میں برطانوی حکومت نے ان سے جاگیر چھین لی اور زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی منڈیلا کا باپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ منڈیلا کے سر سے، منڈیلا سے جو جاگیر تو گئی ہی تھی لیکن وہ یتیم بھی ہو چکا تھا۔ اب منڈیلا یہاں پر یتیم تو ہو چکا تھا لیکن لاوارث نہیں ہوا تھا۔ منڈیلا کے باپ کے ایک دوست جان گنتابا نے اس کو گود لیا اور اپنے ہی بیٹے کی طرح پالا پوسا اور اس کو پڑھایا لکھایا۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ منڈیلا نے سب سے پہلی بغاوت ہی اپنے محسن کے خلاف کی۔ ہوا کچھ یوں کہ جان گنتابا نے منڈیلا اور جسٹس کی شادی ان سے بغیر پوچھے ان کی مرضی کے خلاف طے کر دی، اور یہ دونوں لڑکے ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ وہاں سے چھوڑ کر جوہانسبرگ بھاگ گئے، اور وہاں جا کر جو اصل مشکلات تھیں جو زندگی میں جن کو سامنا کرنا تھا، آغاز ہوا۔
جناب والا جوہانسبرگ میں منڈیلا کو کوئلے کی کان میں کام کرنا پڑا اور بعد میں یہ ایک لا فرم میں ملازم ہو گئے۔ منڈیلا کی غربت کا یہ حال تھا کہ منڈیلا کے پاس 5 سال تک پہننے کے لیے صرف ایک ہی جوڑا تھا، لیکن اس غریبی میں بھی منڈیلا نے تعلیم جاری رکھی اور خط و کتابت کے ذریعے یونیورسٹی آف ساؤتھ افریقہ سے BA کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد جناب والا منڈیلا نے وکالت کی ڈگری حاصل کی اور وکالت شروع کر دی۔ اب جب وکالت شروع کی، منڈیلا کے مالی حالات تو کافی بہتر ہونا شروع ہو گئے، مگر دوسری جانب ساؤتھ افریقہ کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ 1931 میں ساؤتھ افریقہ میں برطانوی راج ختم ہونے پر اقتدار ڈچ نسل کو منتقل ہو گیا، جو کہ نیدرلینڈ سے 300 سال قبل یہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے تھے۔ اب ساؤتھ افریقہ میں ڈچ سفید فاموں نے سیاہ فاموں اور دوسری رنگت کے لوگوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ ہر سیاہ فام کو ایک سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے پاس کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ ایسا ہی قانون تھا جیسے کہ ایک انسان کو اپنے ہی ملک میں سفر کرنے کے لیے ویزے کی ضرورت پڑے۔ اس کے بعد 1948 میں ساؤتھ افریقہ میں الیکشن ہوئے، جس میں سیاہ فام کو نہ تو ووٹ ڈالنے کا حق تھا اور نہ ہی الیکشن لڑنے کا۔ یہی وہ حالات تھے جب نیلسن منڈیلا نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اب مقابلہ صرف 2 پارٹیوں کے درمیان تھا اور دونوں ہی سفید فام تھیں، یونائٹڈ پارٹی اور نیشنل پارٹی۔ انتخابات کے نتیجہ میں نیشنل پارٹی اقتدار میں آئی، جو سیاہ فاموں کو انسان ہی تسلیم نہیں کرتی تھی، اور ان کا سب سے مشہور نعرہ تھا کہ کافروں کو اپنی حد میں رکھو، کافروں کو اپنی اوقات میں رکھو۔ لفظ کافر سے ان کا مطلب سیاہ فام تھے۔ اس حکومت نے آتے ہی کچھ اس طرح کے خطرناک قوانین بنائے جس نے مجبور کیا نیلسن منڈیلا کو بغاوت کرنے پر۔ وہ قانون کیا تھے، آئیے ہم ان کا تھوڑا سا احاطہ کرتے ہیں۔ سفید فاموں اور سیاہ فاموں میں شادیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آبادی کی رجسٹریشن فیملی کی بجائے رنگ کی بنیاد پر کی جانے لگی۔ گروپ ایریاز ایکٹ، اگر وائٹ لوگ کسی بھی سیاہ فاموں سے کسی بھی ایریا کو یا زمین کو ہتھیانا چاہتے تو وہ اس ایریا کو وائٹ ایریا ڈکلیئر کر سکتے تھے اور سیاہ فاموں کو اس زمین سے، اس ایریا سے، اس علاقہ سے بے دخل کر کے وہاں پہ اپنا قبضہ کر سکتے تھے۔ جناب والا ان قوانین کے بعد آنے کے بعد نیلسن منڈیلا نے اپنی پراپر جدوجہد کا آغاز کر دیا اور وہ سڑکوں پر آ کر ان کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ 30 جولائی 1952 میں نیلسن منڈیلا کو پہلی بار گرفتار کیا گیا اور ان کو 9 ماہ کی سزا سنائی گئی، لیکن یہ سزا بعد میں 2 سال کے لیے معطل کر دی گئی اور ان کو وارننگ دے کے رہا کر دیا گیا۔ دوبارہ نیلسن منڈیلا کو 1956 میں پھر گرفتار کر لیا گیا اور 5 سال تک ان کے ٹرائل ہوتے رہے۔ اب نیلسن منڈیلا وہاں سے آزاد تو ہو چکے تھے، لیکن ان کے اوپر یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی کہ اب سیاسی جدوجہد سے ہی کام نہیں چلے گا، ہمیں فوجی جدوجہد بھی کرنی پڑے گی۔ لہٰذا نیلسن منڈیلا نے اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں کو خیر بات کہا اور انڈر گراؤنڈ ہو کے حکومت کے خلاف متحرک ہو گئے۔ وہ مختلف بھیس بدل کر اپنی پارٹی کی خفیہ میٹنگز میں بھی جاتے اور اس طرح وہاں پر یہ منوانے میں بھی کامیاب ہو گئے کہ ہمیں اب جب سیاسی جدوجہد ہی نہیں کرنی، ہمیں فوجی جدوجہد بھی کرنی ہوگی تاکہ حکومت ہمارے مطالبات کو مانے، تاکہ حکومت سیاہ فاموں کو ان کے حقوق دے۔ تو پارٹی کی ہدایات پر نیلسن منڈیلا نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام تھا MK،
اور اس کا صرف 2-3 ہی کام تھے کہ سرکاری املاک پر حملہ کرنا، دھماکے کرنا، اور کم سے کم جانی نقصان ہو اور حکومت کو جتنا زیادہ ہو سکے وہ فائنینشلی نقصان پہنچا سکے۔ جب کچھ چل رہا تھا تو نیلسن منڈیلا ایک دفعہ باہر جانے میں بھی کامیاب ہو گئے، اور ساؤتھ افریقہ کی پولیس بھی ان کو پکڑنے کے لیے مزید متحرک ہو گئی، اور کئی ماہ تک ان کے خلاف ان کے لیے ناکے لگا کر ان کو ڈھونڈتی رہی، لیکن یہ کسی کے ہاتھ بھی نہ آئے اور ملک سے باہر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ملک سے باہر جانے کا ان کے صرف 2 مقاصد تھے، ایک تو دوسرے ممالک کی حکومتوں کو اپنی حمایت میں کھڑا کرنا، اور دوسرا اپنی پارٹی کے لیے فائنینشلی سپورٹ حاصل کرنا تھا۔ جناب والا انہوں نے کئی ملک کے دورے کیے، کئی ممالک کے دورے کیے، لیکن جب یہ واپس آئے تو حکومت نے ان کے آنے سے پہلے ہی ایسا جال ان کو پکڑنے کے لیے بچھا دیا تھا کہ جیسے ہی یہ ایئرپورٹ سے نکلے، یہ ایک کار میں سفر کر رہے تھے اور ان کو وہیں پر دبوچ لیا گیا، اور بعد میں ان کے اوپر 2 مقدمات چلائے گئے، ایک تو غداری اور دوسرا دھماکے کروانے کا اور لوگوں کو اکسا کر حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا۔ جناب والا ان کو کل ملا کر 27 عمر قید سنائی گئی۔ عمر قید سنانے کے بعد ان کو روبن آئی لینڈ میں ایک جزیرہ ہے، وہاں پر قید کر دیا گیا۔ اب یہاں پر جو جدوجہد تھی وہ یہ تھی کہ ان کو باہر کی دنیا سے مکمل ہی کٹ آف کر دیا گیا تھا، اور انتہائی ذہنی ٹارچر سے ان کو گزارا جاتا تھا۔ ذہنی تکلیفیں جو حکومت سے یا پولیس والوں سے بن پڑتا تھا وہ ان کو تکالیف دی جاتی تھی کہ کسی بھی طرح یہ اس جدوجہد سے باز آ جائیں۔ لیکن منڈیلا نے جیل میں بھی اپنی جدوجہد جاری رکھی، اور یہاں اس حد تک ان کو ذہنی ٹارچر دیا گیا کہ ان کی ملاقات بیوی سے 6 ماہ بعد آدھے گھنٹے کی ملاقات کروائی جاتی تھی، اور حد یہ تھی کہ ان کو اپنی ماں اور بیٹے کے جنازے میں بھی شامل نہ ہونے دیا گیا۔ لیکن نیلسن منڈیلا ہار ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے جدوجہد جاری رکھی، اور باہر ان کی پارٹی نے روز بروز ملک کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ جناب والا 18 سال اس جیل میں گزارنے کے بعد صدر W.E. کلارک نے 2 فروری 1990 کو سفید فام حکومت سیاہ فاموں کو ان کے حقوق دینے کے لیے راضی ہو گئی، اور ان 9 روز کے بعد 11 فروری 1990 کو وہ تاریخی دن بھی آ گیا جب منڈیلا کو رہا کیا گیا۔ جناب والا اب یہاں پر مذاکرات شروع ہوئے، اور سفید فام حکومت ان کے حقوق دینے کے لیے راضی ہو گئی، اور اپریل 1994 میں وہ تاریخی الیکشن بھی آ گیا جس میں سیاہ فام بھی پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ لہٰذا افریقی نیشنل کانگریس نیلسن منڈیلا کی جماعت نے 400 سیٹوں میں سے 252 سیٹیں حاصل کیں، اور کلرک کی پارٹی نے صرف 82 نشستیں ہی حاصل کر سکی۔ اب جناب والا تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ جو 2 پارٹیاں اتنے عرصے تک لڑتی رہی تھیں، آج وہی 2 پارٹیاں آپس میں مل کر حکومت بنا رہی تھیں، اور یہ منڈیلا ساؤتھ افریقہ کا پہلا سیاہ فام صدر تھا۔ 10 مئی 1994 کو منڈیلا نے صدر کا حلف اٹھایا اور اعلان کیا کہ ہم کوئی بھی انتقامی سیاست نہیں کریں گے، بلکہ میں ایک ایسی ریاست بناؤں گا جس میں تمام لوگوں کو آزادی کے ساتھ ترقی کرنے کے پورے مواقع حاصل ہوں گے۔ تو جناب والا یہ تھے نیلسن منڈیلا جن کے بارے میں آج ہم بات کر رہے تھے۔ اگر ان کی شخصیت کے بارے میں ہم بات کریں تو یہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے اور فریڈم فائٹر تھے۔
جنہوں نے اپنی قوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنی قوم کے لیے لڑے، یہاں تک کہ اتنی مشکلات کا سامنا کیا کہ جن کا آج کی تاریخ میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کے لیڈرز سے نوازیں۔